میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو عبادت کی، رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ جہنم سے خلاصی بھی ملتی ہے، میرے بھائیوں، جب ہم کو یہ تین چیزیں ہونا ہے تو ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا جن سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رحمت کیا چیز ہے، یہ کہاں کہاں پہنچتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو اکٹھی کی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رحمت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لَن يَدْخُلَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات صحابہ نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، یہاں تک کہ اللہ میرے اوپر خصوصی رحم کرے تو جنت میں جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک اللہ کی خاص رحمت شامل حال نہ ہو۔ اب تمہارا ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے، صرف یہ سوچتے رہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت نہ ہو تو ہمارا یہ خیال غلط فہمی ہے۔ اور رحمت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کے دنیاوی زندگی کو جنت والی بناتا ہے، اس لیے کہ جب انسان دین پر عمل کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، مومن چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ شریعت پر عمل کرتا ہے تو میں اس کو دنیا ہی میں جنت والی زندگی بنا دوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں روزی میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت کیسے ہوگی، پریشانیاں، نحوست دور کیسے ہوگی؟ ان سب کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنی طرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ انسان کائنات میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی غرض و غایت اور مقصد تقوی کو قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان روزے کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھے، کچھ مانگ کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیا، جس نے ان دونوں سے دامن وابستہ کر لیا وہ دونوں جہاں کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ایک نور قرآن ہے، دوسرا نور رمضان ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 نعمتیں دی گئی جو کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پہلی نعمت رمضان کی پہلی رات، اللہ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جس کو نظر رحمت سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اور فرشتے دن رات روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ چوتھی چیز، اللہ جنت کو بندوں کے خاطر بننے سنورنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، رمضان کے آخری رات اہل ایمان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اے لوگو اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی عطا ہی عطا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کتنے ہی گناہ کیے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم میرے پاس زمین و آسمان کے برابر گناہ لے آؤ گے تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے باوجود میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ اور اللہ توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مل جاتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بندہ ہے، وہ نجاست میں بھرا ہوا ہے، اس کے کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی، اور وہ دریا کے سامنے کھڑا ہوا اس سے کہنے لگتا ہے اے دریا تو ہی میری نجاست گندگی کو دھو دے۔ دریا کہتی ہے تیری نجاست کیا حیثیت رکھتی ہے، میں جاری پانی ہوں، تیرے جیسے ہزاروں لوگ آتے ہیں تب بھی میرا پانی پاک کر دیتا ہے اور میں خود بھی پاک ہوتی ہوں۔ اسی طرح ہم گنہگار نجاست میں پوری طرح سے لبریز ہوئے ہیں، اللہ کے در میں کھڑے ہیں، اللہ کی رحمت کا سمندر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کہتی ہے اے بندے تمہاری نجاست کیا حیثیت رکھتی ہے، ساری دنیا کے لوگ بھی اللہ کے دریا میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کی حضوری میں آ کر معافی مانگیں گے، تب بھی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سب کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اس سے زیادہ بھی گناہ ہو تب بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کے مہینے میں ہم نجاست سے بھرے ہوئے بدن کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں چھلانگ لگا کر دھو لینا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے جسم کو پاک کر لینا چاہیے۔ دل میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ تیرے گھر میں پاک ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس رحمت سے محروم نہ کرنا، ہم کو نجاست سے بھی پاک کر دے، گندگی سے بھی پاک کر دے، اس لیے کہ آپ کی ایک نظر رحمت ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی رحمت کی نظر کو پانے کے لیے ہم تیرے دربار میں آئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کا بیٹا بدمعاش لوگوں کی صحبت میں چلا جائے تو ماں کو کتنی اداسی ہوگی، کتنا روتی ہے، اے بیٹے میں تو تجھ سے محبت کرنے والی تھی، محبت کرنے والی کو تو چھوڑ کر چلا گیا، تجھے گھر میں ہم نے ہر سہولت دی تھی، کتنی چاہت و محبت سے پالا تھا، پھر بھی تو گھر چھوڑ کر چلا گیا، اپنوں کی سننے کے بجائے غیروں پر یقین کر لیا۔
نقصان دینے والوں پر بھروسہ کر لیا، لیکن وہ بیٹا کسی دن ان بدماشوں کی چال سے واقف ہو جاتا ہے اور ایک دن گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہنے لگتا ہے امی جان دروازہ کھولیے۔ تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیری کرے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ شیطان نے اللہ کے بندوں کو اغوا کیا ہے، گناہ کرواتا ہے، فرائض چھڑواتا ہے، جھوٹ بولنے لگاتا ہے، بہتان لگواتا ہے، لوگوں کے دلوں کو دکھانے لگاتا ہے، اللہ کے دربار سے مایوس کرتا ہے، کبھی بھی وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے بندے ان بدماشوں کو چھوڑ کر، شیطان کو چھوڑ کر میرے دربار میں آ جائیں۔ میرے بندو، میں تم کو کتنے پیار سے، شفقت سے، کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، کیوں میرے در کو چھوڑ کر شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا؟ اگر وہی گنہگار بندہ اسی رمضان میں اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہے اے اللہ شیطان کی جال سے چھڑا کر مجھے اپنی رحمت میں لے لے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو کھولنے میں دیری کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں کریں۔ اس لیے ان رمضان کے ایام کو غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بخش دے گا۔ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔